अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मानता हूँ कि ये शादी करने का मैंने सेकंड्स में फ़ैसला किया था, लेकिन इस सब में ये भी तो ना था कि मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। उसके प्यार ने वो सब ना देखा होता जो मैंने देखा था। वो आखिर क्यों धोखा खा गया था? मैं वाकई उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक सलूक होने वाला था उसके साथ अगर मैं ये कदम ना उठाता। लेकिन किस तरह दाराम को कन्विंस करूं? वो बेड पर नींद दराज मुश्किल सोचे पर सोचा जा रहा था। उसका दिमाग मौफ हो गया था। नींद की थकान उसके चेहरे पर थी। कल भी सारी रात वो जागता रहा था और आज भी शायद वो सोने की पोजीशन में ना था। जब ही हयाम कमरे में आई थी और उस पर एक नजर डालकर अपनी साइड आकर लेट गए। आज ऑफिस से आकर उसने हयाम से कोई बात तक ना की थी। मुझे इस रिश्ते को नाम देना होगा। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? आज दाराम ने कहा है, कल मुझे मेरे डैड भी कहेंगे। मैं तो सबकी नजरों से गिर जाऊंगा। मैं अपना किरदार किस तरह मशकूक कर सकता हूँ? हयाम पर यह सब छोड़ा तो वाकई सब गलत हो जाएगा। महीना हो चुका है हमारे निकाह को, लेकिन अभी तक उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता था। उसकी कनपट्टियां दुखने लगी थी। वो खिस कर हयाम के बिल्कुल बराबर हो गया था और उसके ऊपर अपना हसार बांधा था। हयाम जो कि सुकून से लेटी थी अपनी पुश पर किसी की मौजूदगी का एहसास करके घर भराने के साथ साथ छटपटा भी गई थी। उसको मुकम्मल तौर पर अपने हसार में ले चुका था। जामिन जा वो बहुत ही कम उसका नाम ले पाई थी। शायद ये तीसरी या चौथी बार था। सहम कर वो हिकलाई थी। जी। वो बड़े ही ताबदारी से बोला था। उसका रूह अपनी तरफ किया था, उसके चेहरे पर झुका था। आप क्या कर रहे हैं? मुझे वो अटक अटक कर बोल थी, जबकि जामिन ने उसके गुलाब की पंखड़ी के मांद लबों पर अपने अंगश्ते शहादत रख दी थी। प्लीज चुप। वो खुद बेबस था, जबकि हयाम उसे हाली हाली नजर से देख रही थी। क्या वो आज उसकी नहीं सुनने वाला था? उसकी आंखें नमसी हुई थी। मुझे वक्त दे। वो रहानसी अंदाज में आंसू समेत बोल थी। उसका सूरज चेहरा और भी सुरख हुआ था। वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। उसके चेहरे पर तेजी से फैलते हुए आंसू को वो अपने पोरों से साफ करता हुआ वो बहके हुए अंदाज में बोला था। नहीं। वो चेहरा दूसरी तरफ करके शायद उसे छुपाने की कोशिश करती। हयाम के वजूद में सुनसुनी दौड़ गई थी। हाँ। उसके कान के करीब होकर वो बोला था, आई एम नॉट रेडी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अब तेज आवाज में चीखने के अंदाज में बोलती। वो अच्छी तरह से छोड़ती। उसकी भी कोई मर्जी थी? सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। क्या उसकी जात की अहमियत कुछ ना थी? कोई बेजान चीज तो ना थी कि जब जिसका दिल चाहा कि यूज कर लिया? तुम कभी भी रेडी नहीं होगी। उसका चेहरा अपनी तरफ करके हाथ लहजे में बदल था और उसकी एक भी सुने बगैर अपने लब उसके गाल पर लगे थे। मैं बात नहीं करूंगी आपसे फिर कभी भी फिर। वो अपने तैये से न जाने क्या ओल फुल बक रहे थे। है वैसे भी तुम कौन सा बात करती हो? मैं ही करता हूँ, तब भी मैं ही कर लूंगा। अब वो उसके दूसरे गाल पर होंठ रखता हुआ बोला था, आपके साथ क्या मसला है? क्यों समझ नहीं आ रहा? क्यों मेरी जिंदगी मजीद बर्बाद करना चाहती है? क्या इस जिंदगी पर मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है? क्यों सबकी तरह मैं आजाद नहीं हूँ अपना फैसला लेने के लिए? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसका दिल करेगा खेलेगा? आप भी तो मुझसे खेलना ही चाहते हैं ना? क्यों कर रहे हैं ये सब? वह बड़ी मुश्किल से सही लेकिन उसके पीछा दिखा देती तरफ का बोली थी और उसे दूर होकर वहां से उठ गए थे। तुमसे खेलना होता तो मैं कब का न जाने कितनी दफा खेल चुका होता। उसकी बातों पर गौर करता हुआ गुस्से से बोला था। हयाम की बातों ने उसका मीटर लम्हे में घुमा दिया था। क्यों वो ऐसा सोच रही है? तो क्योंकि आपने मुझसे शादी, कैसे आप किसी और के साथ इस तरह से अचानक शादी कर सकते हैं? और फिर ये सब इल्तफात, मुझे ये सब नहीं लगता सही। आप जब करीब आती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता और जब मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता। वो दिल में पलता हुआ शख्स जुबान पर ले आए थे, जबकि जामिन हक्का बका राय था। उसकी भलाई, उसकी दीवी स्पोर्ट क्या हयाम के लिए महज कुछ ना थी? हयाम बस। वो बेड से उठा हुआ उस पर दौड़ा था। उसका मूड यकदम बिगड़ गया था। मुझसे आपने शादी की, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ना ही आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ। वो गाल में फिसलते हुए आंसू साफ करती हुई बोलती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बीच में नहीं चाहिए मोहतरमा। जामिन दंग रह गया था। वो किस कदर उसका ख्याल कर रहा था और वो इस कदर दर्दनाक जुमलों से उसे जख्मी करेगी। आपने मुझे अपना नाम दिया है, काफी है। वो जिद्दी लहजे में बोली थी, जैसे इस तरह से उसके साथ एक मजबूत रिश्ते में रह सकती थी। हाँ। जामिन इस्तज़ाया हंसा था। उसकी हंसी में भी एक तकलीफ थी। हयाम ने चौंक उसको देखा था कि उसने कम हंसने वाली बात की थी जो वो हंसा था। मेरी माम तुम्हें इस तरह से डायरेक्ट डाइवोर्स दिलवा देंगी। तुम रहती ना मेरे नाम के साथ। पहले मैं इस रिश्ते को वक्त और इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। मैं इस ताल्लुक को मजबूत करना चाहता था ताकि कोई उंगली ना उठा सके। बट आप अपने होल में रहें, क्योंकि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे खेलना ही होता तो इस शहर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पैसे फेंक कर एक से नहीं बहुत सी के साथ खेला जा सकता है, लेकिन हराम हलाल का फर्क मुझे मालूम है। वो एक एक लफ्ज को चबाकर गुस्से की जाती से बोला था।
किस कदर हयाम के रवैये ने उसे तकलीफ दी थी वो बर्दाश्त कर गया था। मोबाइल, जैकेट और कीस लेकर वो कमरे से लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ निकल गया था, जबकि हयाम की सुई डाइवोर्स पर अटक गई थी। उसे होश एकदम तब आया था जब दरवाजा बंद होने की आवाज खटक से आई थी। डाइवोर्स के लफ्ज पर उसकी आंखें मजीद बिगने लगी थी। वो किस तरह आगे का फेस करेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर जामन की बातें उसके ज़हन से चिमट गई थी। इसी अस्ना में उसका फोन बाज उठा था। रिंग बार बार हो रही थी और रिंग की आवाज पर वो अपने ख्यालों से बाहर आती। साइड टेबल से उसने फोन उठाया था। मैसेजेस पर कॉल देकर वो हैरान हुई थी। किसी लड़की की आईडी से उसे कॉल आ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि ये कौन है। उसकी हर तरह की आईडी से कहीं ज्यादा सामिया इस्तेमाल करती थी। आंसू साफ करती वो बामुश्किल यस का ऑप्शन काट चुकी थी। उसे लगा था सामने सामिया, क्योंकि नाम ही मियां साहान था। ओ हेलो हेलो, वो फोन कान से लगाती हुई बोली थी। हेलो जान, जान तुम कहाँ हो? तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। कैसी हो तुम? दूसरी तरफ से बहुत से सवाल किए गए थे। कौन? वो मर्दाना आवाज सुनकर सरप्राइज हुई थी कि क्या ये फेक आईडी थी। उसका हाथ कपकपाए थे। हयाम, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे 100 कार्ड शोर से छीन लूंगा। उस दिन हमारी शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन आइंदा दिनों में हो जाएगी। कौन हो तुम? हयाम की आवाज और लहजा कपकपा रहा था, लेकिन वो पूरे इत्मीनान से बोलते। बरहान, उसे हरगिज ना लगा था। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने खुद को बहुत ही बदला है। इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। जब तक तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ, उससे दूर रहना। तुम्हें छूने का, महसूस करने का हक सिर्फ मुझे है। वो सख्त आवाज में बोला था। और यही लम्हा था जब हयाम ने फोन काटा था और कपकपाते हाथों से सारी हिस्ट्री मैसेजेस डिलीट किया था। वो पहचान गई थी कि कौन है। जब वो फरहान से उसको इस कदर बेइज्जत करके पूरी दुनिया के सामने उसे बदनाम करके दूर कर सकता है, तो जामन से दूर करना भी उसके बाएं हाथ का खेल था। उसकी बातें जहन में घूम रही थी। दिमाग की नसें फटने लगी थी। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसके कुछ करने से पहले मैं खुद कुछ कर लूंगी अपने साथ। उससे ज्यादा सहने की सकत बर्दाश्त नहीं है मुझ में। वो चीख चीख कर रह गई थी। उसका तनफस बिगड़ने लगा था। सांसें आड़ी तिरछी हो गई थी। फोन उसे दीवार पर फेंक कर मारा था, उसके डर से कि कहीं दोबारा कॉल ना जाए। उसे ये भी एहसास न हुआ कि जामिन ने कितने प्यार से ला कर दिया था। कमरे की हालत उसने बिगाड़ डाली थी। पोर्च में आने के बाद उसे अपना पॉकेट चेक किया था, जहां उसे अपना वॉलेट नहीं मिला था। जल्दी जल्दी में वो अपना वॉलेट भूल चुका था और दोबारा उल्टे कदम मजबूरी के अब साथ में वो कमरे की तरफ बढ़ा था। वो उजलत में वो कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाजा उसने आहिस्ते से खोला था, लेकिन सामने का मंजर देखने के बाद उसका मीटर मजीद घूम गया था। दिन भर का थका वो घर में आराम करने आता था, लेकिन अब वो तंग आ गया था और हयाम की जरा देर पहले वाली बातों ने उसका दिमाग उल्टा करा दिया था। तेजी से कदम उसने सामने बढ़ाए थे। अब भी कुछ देर पहले तो उसे यहाँ पर छोड़कर गया था, और अब ये सब, ये क्या, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बनाया हुआ है? जब उसने कमरे में नजर दुराई तो कमरे का नक्शा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। कोई भी चीज सही जगह पर मौजूद ना थी। इतनी जल्दी उसने ये सब किया था कि जामिन को समझ ना आया था। जल्दी से आगे बढ़कर उसने उसके हाथ से छुरी ली थी, जो वो उसको देखकर अपने हाथ कमर पर लेकर जा चुकी थी। एकदम वो हड़बड़ाई थी। वो तो जा चुका था। एकदम मौत का फरिश्ता बन गया। किस तरह से जान हासिल हुआ है? छोड़ देगा कभी जिंदगी की तरह जिंदगी कहकर जो बुलाता है। अगर इतना जिंदगी से तंग आ गई हो, या मुझसे तंग आ गई हो, या मेरे साथ नहीं रह सकती, तो चली क्यों नहीं जाती अपने पहले वाले के पास? मेरी जिंदगी क्यों अजाब बना कर रखी हुई है? उसकी आवाज किसी दार से कम ना थी कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी। सफेद सूर बाल बिखरे हुए और चेहरा हर चीज से पाक और बहुत ही अधूरी लगे थे। हाँ, आ गई हूँ जिंदगी से तंग, क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? वह हज़ियानी अंदाज में चलाई थी। वह अपना तनफ्फस खो चुके थे। आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। मैंने अजाब नहीं बनाई आपकी जिंदगी। मेरे रास्ते में ना आया करे। वो जबरदस्ती उसे अपनी कलाई चिरवाती हुई तरफ का बोले थे। जामन के हाथ की गिरफ्त में उसकी नाजुक कलाई लाल हो चुकी थी। जिस्म का सारा खून जैसे हयाम के चेहरे पर नुचड़ कर आ गया था। तुम क्यों बोल जाती हो? तुम्हारा हर रास्ता जामन अदील हमदानी तक आता है। अगर तुम्हें बार बार अपनी जान देने का इतना शौक है, तो ये काम मैं खुद अंजाम दूंगा, अभी और इसी वक्त। छुरी लेकर उसने झटके से शीशे पर दे मार दी और कुव्वत इतनी थी कि शीशा छटक कर टूट गया था। वो घबरा गई थी। उसके गुस्से से वो अच्छी तरह से अब वाकफ हो गई थी, लेकिन फिर भी कभी वो साइको बनने में देर नहीं लगाती थी। दूसरा, उसने हयाम की कलाई छोड़कर बेड पर उसे बेदर्दी से फेंका था, जैसे कोई चीज हो। तीसरा, अपनी जैकेट में से पिस्टल निकालकर उसने लोड करने में उसने 1 सेकंड लगाया था। किसी को गोली से जमीन के अंदर पहुंचाना उसका रोज का काम था। लास्ट गुड बाय डियर वाइफ। जरा बेड की तरफ गिर सा गया था और उस पर झुका था। उसके माथे पर हिद्दत पर लब रखता वो धीरे से बोला था। अब भी वो उसे नजर ना बचा पाया था और पिस्टल उसके माथे पर रखे थे, जहाँ कुछ देर पहले हयाम ने उसके होंठों का लम्स महसूस किया था। नहीं, वो होंठों पर हैरत से हाथ रखती जोर से चलाई थी। उसकी आंखें फटी रह गई थी। आंसू आंखों से बह निकले थे।
اب مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں مر جانا چاہیے، ویسے بھی میرے کسی کام کی نہیں آ رہی ہو۔ وہ درست لہجے میں بولا تھا، چہرہ کسی بھی نرمی سے پاک تھا۔ کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ اگر ہے تو بتا دو، 1 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کے بگڑے چہرے پر بنا کوئی بھی نظر ڈالے سامنے دیوار کے ڈیزائن کو غور کرتا ہوا بولا تھا، جیسے دیوار کو دیکھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ اصل معنی میں وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا، یا کچھ دیر پہلے والی ادھر افزائی کے بعد وہ اس کے اس قدر قریبی سکون دینے کے بجائے تکلیف دے رہی تھی۔ ہاں، یہ ہٹا لیں۔ وہ ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے پچھلے کی طرف اشارہ کرتی جو اس کے ماتھے پر رکھی تھی بولی تھی۔ زامن کو اس کے بعد سن کر لگا تھا کہ وہ کس قدر شاطر ہے۔ یہ آخری خواہش فی الحال بیلٹ نہیں ہے، اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ چہرے کے زاویہ بگاڑتا ہوا سختی سے بولا تھا۔ ریکویسٹ، اپنی آخری کوشش کرتی وہ بولی تھی، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بنتی ہو، کمرے کا حلیہ درست کرو۔ نان سینس۔ وہ اگلے ہی لمحے سیدھا ہوا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ پھیلا ہوا کمرہ اسے سخت ہار دلا رہا تھا۔ خیام اس کی سرخ آنکھوں میں بنا جھانکے ہوئے کپڑے ٹھیک کرتی اٹھی تھی، اور 10 منٹ میں زامن کی موجودگی میں اس نے کمرے کی حالت درست کی تھی، جبکہ زامن کے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکے تھے۔ میرے یہ حرام کے پیسے تھے جو تم نے اس قدر میرے دیے ہوئے تحفے کو اس طرح سے چکنا چور کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ صوفے کی ٹیبل پر ٹوٹا ہوا لیٹسٹ آئی فون کا پیس رکھا ہوا دیکھ کر وہ دل میں لایا تھا، جو کہ خیام نے صفائی کرتے ہوئے صوفے کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے مڑا تھا اور اس کا بازو ساتھی سے پکڑ کر دھرا تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ شاید جھوٹ سے کام چلانا چاہ رہی تھی۔ تو کس نے کیا ہے؟ میں تمہارا قتل کر دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے دکھا دیتا ہوا خود سر لہجے میں بولا تھا اور الماری کی طرف بڑھا تھا۔ زندگی پر تمہیں اب میں موبائل کی طرف بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ جیسے شیر کی طرح دھارا تھا۔ تمہارے لیے نوکیا 1111 بہتر ہے، جاہل نہ ہو تو۔ وہ ٹوٹا ہوا موبائل الماری میں لاک کرتا چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ خیام سہم کا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ منہ میں نہ جانے کیا کیا بکتا ہوا ڈریسنگ روم میں گیا تھا اور آرام دہ سوٹ میں آیا تھا۔ قد آور آئینے میں کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں سپرے کرتا ہوا بال ٹھیک کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ خیام جو بیڈ کے کناروں سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی، ایک دم صحیح ہو گئی تھی۔ زامن نے جھک کر بڑی بے دردی سے اس کی بیڈ کے پیچھے رکھے ہوئے تکیوں کو کھینچ کر نکالا تھا اور صوفے کی طرف پھینکا تھا۔ الماری سے کمبل لینے کے بعد وہ صوفے پہ تکیہ سیٹ کر لیٹا تھا اور کمبل اوڑھا تھا اور خیام کی طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا، جبکہ خیام بیڈ پر خالی جگہ دے کر اداس ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، 1 مہینے سے ساتھ سونے کی عادت بن گئی تھی اور اب یوں اتنا بڑا بیڈ خالی دے کر اسے ہول اٹھ رہے تھے، لیکن رات تو گزارنی ہی تھی۔ ہائے میری پیاری بیٹی، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انیلا بیگم ناشتے میں مصروف تھی جب اسی وقت مالیہ ٹیبل پر آئی تھی اور رنگین کپڑوں کے پورے سوٹ میں دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ اس کا سفید ملائی جیسا رنگ اورنج اور آتشی کپڑوں کے مزید دمک چمک رہا تھا، جبکہ تھان جیسا پنک دوپٹہ اس کے کاندھے پر سلیقے سے ڈلا ہوا تھا۔ تھینک یو ماما، وہ مسکرائی تھی اور پر اعتمادی سے بول تھی اور چیئر گھسا کر بیٹھ گئے تھے۔ یوں نہیں جاؤ گی؟ وہ ٹوس اسے تھماتی ہوئی بولتی۔ جی مام، بس جا رہی ہوں۔ چائے میں چمچ لاتی وہ آہستگی سے بولتی۔ آج میں آرزو کو کال کروں گی، ڈیٹ لوں گی منگنی کی، اور پھر تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ منگنی؟ ڈیٹ؟ ماں کیا کہہ رہی ہیں اب؟ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گرا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ لفظ کیسے سنا۔ ہاں، آج ہی سب فائنل کرنا ہے بیٹا، وہ اب بھی عام سے لہجے میں بولے تھے۔ ماما، کیا برہان مان گیا؟ منگنی کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کل کا دن یاد کرتے بھی رک رک کر بولتے۔ کل کی دی ہوئی تکلیف کیسے بھول سکتے تھے؟ ہاں، تبھی تو منگنی کا کہہ رہی ہوں نا۔ آرزو نے رات کو ہی کال کر کے یہ بتایا کہ وہ اسے کنوینس کر چکی ہے۔ وہ اب مسکرا کر بولی تھی۔ ماما، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر چہرے پر ہاتھ رکھتی حیرانی سے بولتی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ برہان کو کس طرح تم نے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب تمہارا کام ہے، اس سے زیادہ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ منگنی ہو جائے تو ہفتے بعد نکاح کر دیں گے، پڑھائی تم بعد میں کرتی رہنا۔ وہ لگے ہاتھوں مشورے دیتی ہوئی بولتی۔ ماں نہیں، بس اب نہیں پڑھوں گی، اب بس برہان کو ہی سنبھالوں گی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت لیے بولتی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے میری بیٹی۔ اس کی خوشی دیکھ کر دائمی دعا دینے لگی تھی، لیکن دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے خوشی کی دعا کر سکتی ہیں، یہ انیلا بیگم ہی جانتی ہیں۔ ماں، میں آؤں گا، جلدی آؤں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا بے دلی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں پچھلے مہینے بھی آف ملا تھا، لیکن تم نے یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ تمہیں معلوم بھی ہے، ایک ایک دن تمہارے انتظام میں گزارتی ہوں۔ تانیہ بیگم اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھے۔ مام، ایسی بات نہیں ہے، تارام کا پلان تھا بس، اب آؤں گا نا نیکسٹ آف پہ۔ جی نہیں، تم اگلے ہفتے آ رہی ہو، خاص وجہ ہے۔ وہ بس اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ کیوں مام، ابھی آف کیسے مل سکتا ہے؟ میں نہیں آتا تھا۔ وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وجیہ کب سے یہاں آئی ہوئی ہے، اور مجال ہے کہ تم نے کال بھی کی ہو یا جانگ بھی لیا ہو۔ تم نیکسٹ ویک آ رہی ہو۔ مام، وجیہ بھی تو کال کر سکتی تھی نا، میں مصروف ہوتا ہوں نا بہت، اور میں بالکل بھی نہیں آتا تھا، یہاں بہت کام ہے۔ اوکے،
تم نہیں آؤ ہم وہاں پر آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی کب تک تم ایسے اکیلے رہو گے؟ مام آپ کیسی آ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ یہاں رہنا فیملی کے ساتھ کتنا خطرے کا حامل ہے، مجھے بھی تو بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا ہے نا، یا مینج نہیں ہوگا اور میں آپ کو یہاں رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ صاف بولا تھا۔ تو پھر تو حیام کو کیسے رکھ رہا ہے اپنے ساتھ؟ کمینے، اپنی فیملی کا تجھے کتنا خیال ہے کہ وہ تیری فیملی کا حصہ نہیں ہے؟ تارام جس کے سامنے بیٹھا سب سن رہا تھا، اس کی اس پاپا دل سے بنا خود کو کنٹرول کیے بول پڑا تھا۔ وہ کہاں موقع ہاتھ سے جانے دیتا تھا۔ کتے، اپنی زبان باندھ رکھا، پتہ نہیں موم ہے۔ وہ موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتا ہوا فون دور کرتا اور تارام کو کھا جانے والی نظر سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جا کام کر اپنا، ڈرپوک نہ ہو تو کب تک چھپائے گا؟ درام استضائی انداز میں ہنستا ہوا بولا تھا اور زامن کو لگا تھا کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ زامن کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ جی مام، میں آ جاؤں گا اگلے ہفتے ہی، آپ انتظار کیجیے گا۔ وہ دارام کو کاٹدار نظر سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جو کہ بول تو گیا تھا لیکن کیا مسئلے مسائل اس کے ساتھ ہونے تھے اسے وہ نام واقف تھا، جبکہ دارام کو سکون ہوا تھا، چلتی پر وہ تیل چھڑک رہا تھا۔ دارام تو نہ ذرا اوقات میں رہ، میری انسلٹ کرنے کی بات ضروری نہیں ہے۔ زامن فون بند کرتا ہوا غصے سے بولا تھا، اور دارام کی باتیں وہ 2 دن سے اسے ناگوار گزرے تھے۔ واقعی میری کیا اوقات کی آپ کی انسلٹ کرو؟ وہ تن سے بولا تھا۔ یار دارام دیکھ بھائی، پیارے بھائی، تو ایک لڑکی کو بیچ میں مت لا اور ہمارے اتنے پرانے ریلیشن کو مت برباد کر۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں کسی لڑکی کو بیچ میں نہیں لا رہا، صرف تمہیں احساس لا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ باقی تمہاری زندگی ہے، جو تم کرو، مجھے کیا پرابلم ہوگی تم سے؟ ہمارا جیسا ریلیشن تھا ویسا ہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے ہو بولا تھا۔ تم یہ دل سے کہہ رہی ہو؟ زمین کو اچھا نہیں لگا تھا۔ تم بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دارام اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ دن بے کیف گزرے تھے۔ جس دن سے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی تب سے زامن نے حیام سے بات تک نہ کی تھی۔ صبح اس سے اٹھنے سے پہلے گھر سے چلا جاتا تھا، جبکہ رات لیٹ آتا تھا کہ وہ سو چکی ہوتی تھی۔ جبکہ اس نے کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا سب الگ کیا ہوا تھا۔ وہ حیام کی شکل بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد وہ فیصلے پر آ سکا تھا۔ آج رات وہ گھر جلدی آ گیا تھا، جبکہ کھانا وہ باہر ہی کھا چکا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ حیام کھائے یا نہ کھائے، لیکن ملازموں کو کہہ کر وہ اس کا حال چال پوچھتا رہتا تھا۔ کہنے کو وہ انجان بنا ہوا تھا، لاتعلقی ظاہر کیا ہوا تھا، لیکن وہ اٹھنے، سونے، جاگنے کی معلومات رہتا تھا۔ سنو، تم اپنی پیکنگ کھا لینا صبح تک۔ وہ صوفے پر تکیہ سیٹ کرتا ہوا لیٹتا ہوا بڑا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ میگزین رکھ کر اس نے اچنبے سے پوچھا تھا۔ لاہور۔ وہ متصل بول کر موبائل فون میں مگن ہو گیا تھا۔ لاہور کا لفظ سن کر حیام کے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ جیسا بھی تھا وہ یہاں سکون سے تھی، جہاں اسے کوئی بھی ٹریپ نہیں کرنے والا تھا، ہر فکر سے آزاد ہے۔ کیونکہ تمہیں میں تمہارے گھر چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ اب مسجد کوئی بھی سوال نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کی طرف سے کروٹ لے کر غصے سے کمل منہ تک تان کر بولا تھا، جبکہ حیام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لاہور، اس کی سوئی وہیں پر اٹک گئی تھی۔ وہ بنا کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بیڈ سے پاؤں نیچے کر سلیپر پہن کر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی صوفے کی جانب بڑھتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے صوفے کے پاس اس کے قریب کھڑی ہو کر بولتی، لیکن زامن اسے اچھی طرح سے نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے کروٹ لینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ زامن، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ کچھ دیر تک بت بنا رہا تو اس کا کاندھا زور سے جھنجھلاتی ہوئی بولے کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیوں سر پر سوار ہوگی ہو میرے؟ کیا کہا تھا میں نے کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے مجھے؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے بولا تھا۔ وہ اتنی تیز ذرا تھا کہ حیام بامشکل سے اپنے قدم پیچھے کر پائی تھی اور اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے گئے 7 جملوں سے وہ خفا نہیں ہوئی تھی جتنا اس کے انداز کو دیکھ کر وہ محتاط ہوئی تھی۔ پھر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی، الٹے قدم اسے بیڈ کی طرف بڑھائے تھے اور کمرے میں جلتی ہوئی واحد روشنی بند کی تھی اور لیٹ گئی تھی۔ سامن کو لگا تھا کہ وہ مزید کچھ کہے گی، لیکن وہ تو چلی ہی گئی تھی۔ کیا اتنی جلدی کوئی ہرٹ ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اور دوبارہ صوفے پر لیٹنے کے بعد اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ کمل میں موجود وہ رو رہی تھی۔ اس کا رونا اسے پریشان کرتا، لیکن وہ بھی اجنبی بن گیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ کلب کے لیے نکلا تھا۔ اپنے پیچھے 3-4 باڈی گارڈز کو لیے وہ صوفے پر بیٹھا ڈرنک پر ڈرنک چڑھا رہا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نہ جانے اس کے کتنے کلبس تھے جہاں پر وہ الگ الگ اور نئے طریقے کے مختلف کیمیکل سے بنے ہوئے ڈرگس پر وائٹڈ کرتا تھا۔ کتنے دن بعد وہ اس کے ایک راؤنڈ لگانے آیا تھا۔ کلب اس کی غیر موجودگی میں بھی بہت چلتے تھے۔ وہ صرف مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیتا تھا، جبکہ اس کی مستقل بھی کوئی رہائش نہ تھی۔ کبھی وہ کسی شہر تو پھر کبھی وہ کسی ملک میں پایا جاتا تھا، لیکن اب مستقل لاہور کے روپروش علاقے میں وہ رہائش پذیر تھا۔ اتنے دن وہ کبھی کسی شہر میں نہ رہا تھا، لیکن اب رہ رہا تھا۔ کلب کے ایک کونے میں بیٹھا وہ ڈرنک سے بڑے ہوئے گلاس کو منہ پر لگائے آہستہ آواز میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔
مجھے وہ پہلی بار لاہور کے مشہور پیکوکنگ انسٹیٹیوٹ کے باہر ملے تھے۔ بلیک ابایا میں بھی وہ اسے چاند سے لگے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ہر جگہ نظر آنے لگے، کالج کے باہر، راستے میں، پارک میں، ہاسپٹل میں، یہاں تک کہ اب وہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مجھ سے کیوں دور جاتی ہو تم حیام؟ تمہارے لیے تو میں نے خود کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ تمہاری وہ کمینی کزن نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن اس کو بھی سکون سے جینے نہیں دوں گا، یا تو وہ مرے گی یا پھر برہان۔ اگلی صبح حیام نے فریش ہونے کے بعد سب سے پہلا کام الماری سے کپڑے نکالنے کا کیا تھا۔ غصے سے بپڑی بھی وہ سوٹ کیس میں سارے کپڑے الٹے سیدھے رکھ رہے تھے۔ ڈریسنگ سے کچھ چیزیں اٹھا کر اس نے پھینکنے کے انداز میں سوٹ کیس میں ڈالی تھی۔ مجھے معلوم تھا ایک نہ ایک دن میرا ٹھکانہ ہی وہ گھر ہے، سارے بے وفا ہیں، لیکن وہاں جا کر میں کسی کو بھی شکل دکھائے بنا کمرے میں بند ہو کر جان دے دوں گی اپنی۔ بہت ذلت سے لیا سب سے، اللہ کرے سب کے سب ہی مر جاؤ۔ برہان تم سب سے پہلے مرو، میری زندگی برباد کرنے والے ہو، تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنسو سے روتی بھی پیکنگ کرتی بھی بڑبڑا رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کی نم بھیگی ہوئی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مزید زامر سے بات کرنے یا بحث کرنے کے حق میں نہ تھی۔ سوٹ کیس کو پیک کر کے وہ اپنے کمر پر دراز بالوں کو کیچر کرتی ہوئی وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئے تھے۔ پیچھے زامن جو کو سوتا بنا ہوا تھا وہ سب سن رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا۔ تو مزید ایک اٹیمپٹ کرنے کی خودکشی کا، وہ کمل منہ سے ہٹاتا ہوا پھر سوچ انداز میں خود سے ہی بولا تھا۔ وہ آج حیام سے دیر سے اٹھا تھا، لیکن برہان کا نام سن کر اور کے قصیدے میں سنے گئے الفاظ سن کر سامنے کے دل و روح میں سکون سا اترا تھا۔ کمل ہٹاتا ہوا اپنے پیروں میں چپل اڑاستا ہوا شرٹ نیچے کرتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ جلدی سے آ کر اس نے اپنی بھی پیکنگ کی تھی اور نیچے ڈائننگ ایریا میں آ گیا تھا، اور بی بی جی نے ناشتہ لگا دے دیا تھا۔ وہ ٹیبل پر آ کر کرسی پر بیٹھتا ہوا ناشتہ لگاتی ہوئی ملازمہ سے بولا تھا، صاحب انہوں نے منع کر دیا۔ ملازمہ کام چھوڑ کر اسے بولتی، بہتر ہے۔ وہ پھر سے نندنداز کاٹ کے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ حیام جو کہ ڈائننگ ایریا میں قدم رکھنے ہی لگی تھی، زامن کے بہتر ہے سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ رات بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ رات کا کھانا وہ روزانہ اس کے انچاہے انتظام میں اسکپ کرنے لگے تھے، اور اب ناشتہ وہ کتنے سکون سے کر رہا تھا، جبکہ پہلے وہ اسے خود ناشتہ کروا کر پھر خود کرتا تھا۔ اپنی اتنی جلدی بے قدری پر اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پیر پٹکتے بھی وہاں سے چلی گئے تھے۔